انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، پاکستانی فوج نے توپوں کا رخ دشمن کی طرف کھول دیا، 30 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ بھارتی میڈیا پاگل ہو گیا، 24 گھنٹے اہم ترین قرار دے دیے گئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف LOC پہنچ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر جون کی سخت گرمی میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستانی فوج نے توپوں کا رخ دشمن کی طرف کھول دیا، 30 بھارتی فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ بھارتی میڈیا پاگل ہو گیا، 24 گھنٹے اہم ترین قرار دے دیے گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کا نیا اور جدید ترین ٹینک بھی اس موقع پر موجود تھا۔ دوسری جانب انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 7 اور 8 نومبر کی درمیانی شب پچھلے سال جس طرح تابڑ توڑ بمباری ہوئی تھی، اب ایک بار پھر جون میں نومبر کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج کے 30 فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOCs پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے، نیکرون کی الشاردہ، دھنیال شاکوٹ جوری نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے دانا منڈیال کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے جہام اور پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی سانگ، حاجی پیر بیدوری اور کیلیر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر گوریز اور اوری سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے۔ انڈین فوج کے بیان کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موجود ہیں، جبکہ 3 اہلکار ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈر ہیڈ کوارٹرز بہاولپور کا دورہ کیا اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈر ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ضیاء نے بھی استقبال کیا۔ بیان کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیت، انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مینٹیننس صورت اور پیشہ ورانہ ترقی کے ریسرچ سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سری نگر میں انڈین فوج کی چنار کوار کے بیان کے مطابق پاکستان نے حملے کے لیے مارٹر، گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا
استعمال کیا ہے۔ انڈین فوج نے بھی الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر اہم شہروں کو نشانہ بنایا، جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں BSF کمانڈر کے سب انسپکٹر کی موت ہو گئی۔ حاجی پیر سیکٹر میں ایک انڈین فوجی زخمی بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین فوج کے اداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کو سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالاکوٹ کے علاقے میں درجنوں انڈین فوجیوں کی لاشیں دیکھی گئی ہیں۔ انڈین فوج کے اداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کو سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالاکوٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش کالیا نے بتایا ہے کہ فوج نے سرحد کے قریب کیران سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران دراندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں حاجی پیر سیکٹر میں بھی دورہ کیا ہے۔ انڈین فوج کے اداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقہ اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 30 فوجی ہلاک کر دیے ہیں۔ حاجی پیر سیکٹر میں BSF کے سب انسپکٹر کی موت ہو گئی۔ حاجی پیر سیکٹر میں ایک انڈین فوجی زخمی بھی ہوا ہے۔ انڈین فوج کے اداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے میں اوڑی کے کمال کو سیکٹر میں درجنوں شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش کالیا نے بتایا ہے کہ فوج نے سرحد کے قریب کیران سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران دراندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں کیران سیکٹر میں جمعہ کے روز کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہمارے فوجی دستوں نے دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر ترین فوجی افسر نے بتایا ہے کہ جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول و BSF کمانڈو تقریباً تمام یونٹوں کو جمعہ کی صبح سے ہی شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے جوہری پیش قدمی قریباً 50 برس پر محیط ہے۔ اس نصف صدی سے متعلق افشا کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوہری صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے نرم کوش رکھا، مگر پاکستان کے لیے دوا و امداد کی بندش اور دیگر بندی جیسے اقدامات کیے۔ بھارت نے روس سے حاصل کردہ دفاعی سسٹم S-400 کی تنصیب شروع کر دی ہے۔ دفاعی میزائل سسٹم پاکستانی سرحد کے قریب پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے۔ NDT کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے، جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سسٹم کی تنصیب کے لیے میزائل کا سارا سامان سمندری اور فضائی راستوں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آگے بھی یہ بتایا جا رہا ہے۔